आलियार और सावल की मुलाकात के बारे में जब पता चलेगा सेठ मूसा को, तो वो क्या अपने बेटे को माफ़ कर पाएगा या फिर सावल को इस सब का कसूरवार समझकर सज़ा देने की कोशिश करेगा। और क्या सावल इस सब पर खामोश रहेगा या फिर बदला लेगा इस सब का। क्या पिया अब सावल के पास जाएगी या फिर आलियार के बारे में कुछ सोचने के लिए वो मजबूर हो गई थी, क्योंकि जब उसकी दोस्त ने कहा था कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए मुल्क छोड़कर नहीं गया और आज भी तुम्हारी मदद कर रहा है। पिया को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ आलियार करवा रहा है, क्योंकि सामने तो उसके सावल ही था और सावल उसका साथ दे रहा था। लेकिन जब उसकी दोस्त ने कहा तो वो ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और उस दिन कोर्ट में जो कुछ हुआ था और वकील ने जो सबूत लाए थे, हो सकता है इस सब में आलियार का ही हाथ हो, क्योंकि सावल ने तो इनकार कर दिया था और कहा था कि ये सबूत वो लेकर नहीं आया। और जहाँ तक बात रही यूएसबी वाली, तो वो बात भी अभी तक मशकूक थी, क्योंकि पिया को उसके बारे में भी नहीं मालूम था। जब उसकी दोस्त उसे बताती है तो वो सोच में पड़ जाती है कि शायद यही है आलियार जो कि मदद कर रहा है उसकी, लेकिन सामने नहीं आ रहा। पिया कहती है वो आलियार से पूछेगी, पहले आलियार से बात करेगी, लेकिन इससे पहले उसे सावल को बताना होगा। वो सावल से बात करने की कोशिश करती है, सावल के पास जाती है, सावल को कहती है सावल मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। पिया जब सावल को बुलाती है तो सावल कहते हैं हाँ बोलें पिया जी, क्या बात करनी है। पिया बताती है कि आज जो कुछ हमारे साथ हुआ था अदालत में और वो प्रूफ्स जो अदालत में पेश किए गए थे, ना तुम्हें उनके बारे में कुछ मालूम है और ना ही मुझे। आखिर कौन है जो हमारी मदद कर रहा है। सावल कहता है क्या मतलब पिया जी, कौन हमारी मदद कर सकता है। शायद वकील साहब ने खुद इकट्ठे किए होंगे, मेरी बात नहीं हुई, मैं पूछ लेता हूँ उनसे। पिया कहती है मैंने पूछा है वलीद भाई से, उन्होंने कहा है कि अननोन बंदे ने उन्हें भेजे थे और पहले जिस तरह पार्सल आया था यूएसबी का बिल्कुल वैसे ही आया है। शायद एक ही बंदा है जो हमारी मदद कर रहा है लेकिन सामने नहीं आना चाह रहा। सावल कहता है हाँ पिया जी, मुझे भी कुछ शक हो रहा था कि शायद कोई हमारी मदद करना चाह रहा है। पिया आकर ये सब कुछ अपने बाबा को बताती है और कहती है कि वो प्रूफ जो आए थे अदालत में वो सावल ने भी नहीं लाए और ना ही वकील साहब ने। तो हो सकता है कोई है जो हमारी मदद कर रहा हो लेकिन सामने नहीं आ रहा। मुझे शक है कि वो कौन है। उसका बाप कहते हैं क्या मतलब तुम्हें शक है, आखिर कौन कर सकता है हमारी मदद। और इस शहर में तो किसी की हिम्मत नहीं जो कि सेठ दाऊद यानी सेठ मूसा के खिलाफ जाकर हमारी मदद कर सके। तुम जानती हो ना, लोग डरते हैं उसके नाम से। पिया कहती है हाँ तो कोई है जो कि सेठ मूसा के करीब है और वो सेठ मूसा को इस हद तक जान चुका है और वो हमारी मदद करना चाह रहा है और सामने भी नहीं आना चाह रहा। पिया जब ये कहती है तो असलम साहब भी सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ आलियार कॉल करता है पिया की दोस्त को और कहता है मुझे पिया से बात करनी है, पिया को बुलाओ, मैं उससे कोई बात करना चाहता हूँ। पिया को जब कॉल करती है उसकी दोस्त तो पिया कहती है हाँ मैं भी तुमसे यही बात करने वाली थी, मैं पूछना चाहती थी कि आलियार से मुझे बात करनी है, उससे कुछ सवालात करने हैं, आखिर वो ये सब कर क्यों रहा है। उसकी दोस्त कहती है क्या मतलब, क्या कर रहा है आलियार और तुम इस तरह बात क्यों कर रही हो उसके बारे में। वो कहती है मुझे लगता है कि आलियार छुप कर हमारी मदद करना चाह रहा है और शायद हमारी मदद कर भी रहा है और शायद उस दिन वो सबूत जो अदालत में पेश किए गए थे वो भी आलियार ने ही भेजे थे। वो कहती हाँ आलियार तुम्हारी मदद कर रहा होगा क्योंकि मुझे भी लगता है कि वो तुम्हें दुख में नहीं देख सकता और प्यार तो आज भी वो तुमसे करता है। वो कहती हाँ जो भी है लेकिन मुझे उससे बात करनी है। कॉल बैक करती है आलियार को और कहती है पिया भी तुमसे मिलना चाहती है। अब पिया बात कर रही होती है अपनी दोस्त से तो उधर असलम साहब आ जाते हैं। असलम साहब कहते हैं किससे बात कर रही हो और किससे मिलने जा रही हो, क्योंकि उसने आलियार का नाम सुन लिया था, वो गुस्से में होते हैं। पिया कहती है बाबा मुझे आलियार से मिलने जाना है, उससे बात करनी है। असलम साहब कहते हैं क्या मतलब तुम आलियार से मिलने जा रही हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, वो सेठ मूसा का बेटा है और उनने हमारा इतना नुकसान किया, हमारी जान के पीछे पड़े हुए हैं और तुम पर कितने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए, अब भी तुम उससे मिलने जा रही हो। पिया कहती है बाबा मैं उससे मिलने सिर्फ इसलिए जा रही हूँ ताकि हकीकत जान सकूँ और आपको भी खुशी होगी जब आप जानेंगे। पिया जब ये बात करती है तो असलम साहब कहता है सेठ मूसा या उससे रिलेटेड कोई भी इंसान हमें खुशी नहीं दे सकता, ये बात तुम जान लो। पिया कहती हाँ बाबा शायद आप बिल्कुल ठीक होंगे लेकिन आलियार ऐसा नहीं रहा, वो शायद हमारी मदद कर रहा है लेकिन सामने नहीं आना चाह रहा। सावल पास खड़ा होता है, सावल कहता है हाँ असलम साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं उस्तानी जी, मुझे भी लगता है कि शायद है कोई जो हमारी मदद कर रहा है लेकिन सामने नहीं आ रहा। भला आलियार के बगैर कौन हो सकता है जो हमारी मदद करना चाह रहा है और सामने नहीं आ पा रहा। क्या मजबूरी हो सकती है किसी की। हाँ आलियार है जो कि अपने बाप के सामने नहीं आना चाहता लेकिन फिर भी हमारी मदद कर रहा है। आलियार जब ये बात करते तो असलम साहब कहते हैं मुझे कुछ नहीं समझ आ रही, सावल तुम क्या कहना चाह रहे हो। हाँ ये कहकर असलम साहब वहाँ से चले जाते हैं लेकिन सावल पिया जी को कहते हैं ठीक है तुम जाओ मिल लो पिया जी और उनसे बात करो, आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। पिया कहती है तुम मुझे ले जाओ ना। पिया सावल को साथ लेकर वहाँ से निकल जाती है और जैसे ही आलियार के पास जाते हैं आलियार फिर से उन दोनों को एक साथ देखकर परेशान होता है। आलियार कहता है पिया मैंने
تمہیں اکیلے ملنے کے لیے بلایا تھا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ سانول دوسری طرف ہو جاتا ہے، پیا کہتی ہے نہیں، اس کے سامنے ہی ہوگی جو ہی بات ہوگی۔ سانول ادھر سے واپس آتا ہے اور جیسے ہی ان کے پاس پہنچتا ہے تو پیا بات کرتی ہے اور کہتی ہے ہاں الیار، تم کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ شاید تم کچھ بتانا چاہ رہے تھے۔ الیار کہتے ہیں ہاں، مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ تم یہ کیس جیت جاؤ گی۔ وہ کہتی ہے کیا مطلب میں یہ کیس جیت جاؤں گی؟ اور تم میرے کیس کے بارے میں کیا ہی جانتے ہو؟ تم جانتے ہو تمہارے باپ نے کتنا بڑا وکیل کروا رکھا ہے، لیکن مجھے یقین ہے خود پر اور میرے خدا پر، کیونکہ میں سچ پر ہوں اور وہ میرا ساتھ ضرور دے گا۔ الیار کہتا ہے ہاں پیا، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، تم ہی جیتو گی۔ میرے بابا نے جو وکیل کروا رکھا ہے اس کے پاس شاید کوئی ثبوت نہیں ہے تمہارے باپ کے خلاف، اس لیے وہ یہ جیت نہیں پائیں گے۔ پیا کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب الیار کہہ رہا ہے، وہ پریشان ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے الیار، تم اپنے باپ کے خلاف بول رہے ہو، تم جانتے ہو نا تمہارے باپ کو اس سب کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ الیار کہتا ہے مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے پیا، مجھے حقیقت تک پہنچنا ہے، مجھے پتہ لگانا ہے کہ آخر کون سچ ہے اور کون جھوٹا۔ اور وہ وکیل جس طرح کا مجھے لگ رہا ہے، میں نے اس کی ساری ہسٹری دیکھی، آج تک اس نے جتنے کیسز بھی لیے ہیں وہ جیتا تو ضرور ہے، لیکن کیس اس نے سارے جھوٹے لیے ہیں اور ہمیشہ وہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو مجھے شک ہو گیا تھا پہلے ہی جب بابا نے وہ وکیل ہائر کروایا تھا، میں نے بابا سے بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میری ان سے بات نہیں ہو پائی۔ پیا کہتی ہے شکر ہے الیار، تمہیں یہ تو سمجھ آئی کہ تمہارا باپ سچ پر نہیں ہے، اور بہت جلد تم یہ بھی جان لو گے کہ تمہارے باپ نے کتنے گھنونے کھیل کھیلے ہیں آج تک اور کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کر چکا ہے۔ الیار کا دوست بھی یہی بات کرتا ہے، الیار سے اسے بتاتا ہے کہ وہ وکیل، اس کا کیریکٹر کوئی ٹھیک نہیں رہا اور پیچھے اس نے جتنے بھی کیسز لڑے ہیں اس نے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں اپنے کلائنٹ کو بچانے کے لیے، اور اس بار بھی شاید وہ ایسا ہی کچھ کرے گا۔ جیسے ہی اسلم صاحب اور پیا گھر پہنچتے ہیں تو اسلم صاحب کو کال آ جاتی ہے کسی ان نون نمبر سے، اور ان نون نمبر سے جیسے کال آتی ہے اسلم صاحب پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ دھمکی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو اپنے گھر پر رہنا اور گھر سے باہر نہیں نکلنا، کیونکہ اگلے دن پیشی ہوتی ہے، اسلم صاحب نے جانا ہوتا ہے۔ وہ یہ سب کچھ پیا کو بتاتے ہیں، پیا کہتی ہے شاید یہ انہی لوگوں کا کام ہے۔ اس سب کا اب سیٹھ داؤد کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کیونکہ یہ سب کچھ سیٹھ داؤد نے کروایا تھا۔ وہ وکیل کو بتاتا ہے، وکیل اس سے غصہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے سیٹھ صاحب آپ نے یہ سب کیا کیا؟ اب جانتے ہیں نا ہمارا کیس بہت نازک ہے اور اس صورت میں آپ اگر ان کو دھمکی لگائیں گے تو ان کے وکیل کو پوائنٹ مل جائے گا اور ہو سکتا ہے کیس ہمارے ہاتھ سے چلا جائے۔ سیٹھ داؤد کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، آپ جانتے ہیں نا آپ اس ملک کے سب سے بڑے وکیل ہیں اور آج تک آپ نے کوئی کیس نہیں ہارا، تو میں تو اس یقین پر یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ وکیل کہتے ہیں ہاں وہ میرے اپنے خود کے گر ہیں اور میں جانتا ہوں کہ کس طرح یہ سب کچھ استعمال کرنا ہے اور کس طرح عدالت میں پیش کرنا ہے، لیکن آپ پلیز ایسا رہنے دیں، آپ کوئی بھی حرکت نہیں کریں گے۔ سیٹھ موسیٰ غصہ ہوتا ہے وکیل سے اور کہتا ہے یہ آپ بات کس طرح کر رہے ہیں مجھ سے، اور آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیس ہار سکتے ہیں؟ خبردار وکیل صاحب، اگر آپ نے کیس ہارنے کے بارے میں سوچا بھی، آپ یہ کیس نہیں ہاریں گے۔ اگر آپ نے کیس ہارا تو میں ایک ایک پائی آپ سے وصول کروں گا۔ سیٹھ داؤد جب یہ کہتا ہے تو وکیل پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں سیٹھ صاحب، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کیونکہ یہ میرا 100واں کیس ہے اور اگر یہ میں ہار گیا تو آپ جانتے ہیں میری سینچری کمپلیٹ نہیں ہوگی، اس لیے میری کوشش رہے گی، لیکن آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں شاید یہ ہمیں ہروا دے۔ سیٹھ داؤد کہتا ہے جو بھی ہو آپ کو یہ کیس جیتنا ہے۔ سیٹھ داؤد کو اب شک پڑ گیا تھا کہ اس کا وکیل بھی پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھے ان لوگوں کے خلاف، اور ایس ایچ او نے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ شواہد جو اس نے پیش کیے ہیں ان کی پراپر وہ ویریفیکیشن کروائے گا، لیکن کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس اور نہ ہی ایسا کچھ تھا۔ ہاں اس نے ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے سب کچھ کیا تھا تاکہ اسلم صاحب خاموش ہو جائیں اور سیٹھ موسیٰ کو وہ بیان نہیں کریں کہ سیٹھ موسیٰ کا آخر بیک گراؤنڈ کیا ہے اور وہ سیٹھ داؤد بنا پھرتا ہے، آخر وہ کہاں سے آیا ہے۔ اب اس سب کی انویسٹیگیشن ہوگی۔ یہ سب جب سانول کو پتہ چل چکا تھا کیونکہ سانول سسی سے ملنے گیا تھا، سسی کو اس بات کا علم ہوتا ہے، سسی یہ سب کچھ شہریار کو بتاتی ہے کہ اب ان لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور ڈی اے جی صاحب نے کہہ تو دیا تھا لیکن ڈی اے جی کا جہاں تک تعلق ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن عدالت میں وہ لوگ اس سب کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ شہریار کہتا ہے عدالت میں تو ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، ان کو اپنے وکیل کو سمجھانا چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے کہ کس طرح اس سب کو ہینڈل کرنا ہے، اور وہ بہت چالاک انسان ہے، وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور سیٹھ داؤد نے جو وکیل کروایا ہے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے اپنے موکل کو جتوانے کے لیے۔ سسی اسے پوچھتی ہے کیا ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے؟ شہریار کہتا ہے میں اس میں کوئی مدد نہیں کر سکتا لیکن ڈی اے جی صاحب سے پھر بھی بات کروں گا۔ ڈی اے جی کو وہ کال کرتے ہیں، ڈی اے جی بتاتا ہے کہ اس میں ہم کر تو کچھ نہیں سکتے لیکن میں اپنے ریفرنس سے پتہ کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کال کرے گا اس وکیل کو اور وکیل سے کہے گا کہ آخر آپ نے یہ کیس لیا کیوں، اور آپ جانتے ہیں نا وہ لوگ قصور پر ہیں، اور سیٹھ داؤد تم جانتے ہو
اس کی حقیقت بھی تمہیں معلوم ہوگی، شاید تم نے اسی لیے کیس لیا۔ وکیل اسے دھمکی لگاتا ہے اور کہتا ہے ڈی اے جی صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا آپ کا حق نہیں ہے یہ مجھے پوچھنے کا، آپ نہیں پوچھ سکتے مجھ سے، اور میں کوئی بھی کیس لوں آپ کو جواب دے نہیں ہوں۔ ڈی اے جی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ تم کبھی حق کا ساتھ نہیں دو گے، اور اب میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح تم جیتتے ہو یہ کیس۔ میں وہ سارے ثبوت پرووائڈ کروں گا کہ یہ سیٹھ موسیٰ ہی سیٹھ داؤد ہے۔ یہ سب کچھ وکیل سنتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بات کرنا، اور وہ سوچتا ہے کہ بات کرے جا کے سیٹھ داؤد سے۔ سیٹھ داؤد کو بتاتا ہے کہ اس طرح ڈی اے جی کو کال آئی تھی اور اس نے دھمکی لگائی ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ جان چکا ہے اس سب کے بارے میں اور وہ ثبوت بہت جلد ڈھونڈ کر لے آئے گا کہ تم ہی سیٹھ موسیٰ ہو۔ سیٹھ داؤد کہتا ہے وکیل اب ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، تم جانتے ہو نا اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو ہم سب برباد ہو جائیں گے اور تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا اور میری زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ وکیل کہتا ہے میں کوشش تو کر رہا ہوں لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ان لوگوں کی اتنی دور تک پہنچ جائے اور یہ اس حد تک جا سکتے ہیں۔ اب آخر میں ہم دیکھیں گے کہ سیٹھ داؤد مکمل طور پر برباد ہو جائے گا کیونکہ سیٹھ داؤد کا سارا کچا چٹا کھل کر سامنے آ جائے گا، اور اب جب سے انویسٹیگیشن دوبارہ ہوئی تھی تو یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ سیٹھ داؤد ہی سیٹھ موسیٰ ہے، اور سیٹھ موسیٰ جواری نے وہی سب کچھ کیا تھا۔ اسلم صاحب کی بیوی بھی اسی کی وجہ سے مری تھی، اس کی سزا بھی ملنے جا رہی ہے، اور دوسری طرف آلیار اپنے بابا کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے میں اس سب کے لیے تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ سیٹھ داؤد معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے پیا سے اور اسلم صاحب سے، لیکن وہ انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ آج تم نے کیا ہے ہو سکتا ہے ہمیں چند آنسو دکھا کر تم ہم سے معافی لے بھی لو اور ہم تمہیں معاف کر بھی دیں، لیکن یہاں بات صرف ہماری نہیں ہے، تم نے شاید کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کی ہیں۔ ساول پاس کھڑا ہوتا ہے، ساول کہتا ہے چلو پیا جی اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساول پیا کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آلیار بھی معافی مانگے گا پیا اور اسلم صاحب سے، اور کہے گا کہ میرے بابا کی وجہ سے آپ کو جو بھی تکلیف ہوئی ہے آپ لوگ انہیں معاف کر دیں اور ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے وہ سدھر جائیں۔ پیا کہتی ہے شاید آج بھی تم اپنے بابا کی رہائی کے لیے بھیک مانگ رہے ہو۔ آلیار کہتا ہے نہیں میں ایسا نہیں کر رہا، اگر آپ کو ان کی سزا دلوانی ہے تو آپ دلوائیں، میں منع نہیں کروں گا، لیکن میں صرف اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ آپ کے دل میں ان کے لیے مزید جو بھی کچھ ہے وہ نہ رہے، کیونکہ اب وہ پشیمان ہے اپنی غلطیوں پر۔ اس طرح سیٹھ داؤد کو سزا ہو جائے گی اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور آلیار واپس آنا چاہے گا پیا جی کی زندگی میں، لیکن پیا اب ساول کے پاس چلی جائے گی کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ آلیار اب بھی اپنے باپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہاں یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کہ اس کے باپ نے پیا کے ساتھ اور اسلم صاحب کے ساتھ کیا کیا تھا، اور ساول جس نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا، پیا اس کا ہاتھ تھامے گی نہ کہ آلیار کا۔